بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے عثمان فیروز اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ یہ ہے۔ کیا کرتے ہو یار؟ آخر سچ بولتے کیوں نہیں؟ ایسا کیوں ہے کہ ہر ایک عوام کو گمراہ کرنے کے در پہ ہے؟ ہم نے اپنے مفادات دراصل ملک سے بہت اوپر کہیں رکھ دیے، اس لیے ہم سہارا لیتے ہیں، اس لیے ہم صحیح بات نہیں بتاتے۔ کوئی ایک کی بات کرتا ہے تو کوئی دوسری کا، کوئی ایک کو سچ کر کے دکھاتا ہے تو کوئی دوسرا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے، سچ کہاں ہے؟ ہر ایک کا اپنا سچ ہے، اور اس ڈسکشن کو، اس وی لاگ کو شروع کرنے کا مقصد اس پوشیدہ سچ کو نکالنا ہے جو نہ ایک طرف کی پارٹی دکھا رہی ہے اور نہ دوسری طرف کی، کیونکہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کا مفاد اوپر رہے۔ خبر کوئی بھی ہو، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جو وہ دے وہ مانی جائے، وہ سچ سمجھا جائے، لیکن وہ سچ ہے نہیں۔ سچ کو تلاش کرنے کا یہ سفر آج سے میں شروع کر رہا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنے ناظرین کو صرف سچ بتاؤں۔ پٹرول مہنگا ہونے پر اس کی خاصیت اور حکومتی اقدامات کی بڑائیاں نہ بیان کروں، جبکہ سابقہ ادوار میں جو برے کام ہوئے اور ان کی وجہ سے جو آج مشکلات ہیں ان سے بھی پردہ اٹھایا جائے۔ ایسا نہیں کہ ہر ایک کا اپنا سچ ہے اور اسی سچ کو دکھایا جائے۔ تنگ آ چکے ہیں سب، ہر خبر میں سچ چھپا ہوتا ہے، صرف دکھانے کا طریقہ ہر ایک کا الگ، بتانے کا طریقہ، شیئر کرنے کا طریقہ، اینگل دینے کا طریقہ ہر ایک کا مختلف ہے۔ لیکن بات اب اس ملک میں سچ کی ہوگی، بتانا پڑے گا سچ۔ تو میرے ساتھ رہیے، ہم آج کی پہلی کہانی کے سچ کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کہانی میں کس کا کیا سچ ہے اور اصل میں حقیقت کیا ہے۔ تو ناظرین، آج بات کریں گے ایک بڑی گرفتاری کی، مطلب یوں کہہ لیں کہ آنن گرفتاری اور فانن رہائی۔ سمجھ نہیں آئی آج ہوا کیا۔ چلیں سٹوری کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا سچ تھا۔ آج مسلم لیگ نون کے ایک بڑے آدمی، ایک بڑے رہنما عطاء اللہ تارڑ صاحب کی گرفتاری ہوئی۔ مرکزی کردار تھے صاحب، آج خبروں میں ہر طرف تھے، لیکن آج کی کہانی میں 3 سچ، جی غلط نہیں کہہ رہا، 3 سچ۔ ایک سچ وہ جو عطاء اللہ تارڑ صاحب یا ان کی جماعت کا ہے، دوسرا سچ جو حکومت کا ہے، اور تیسرا سچ جو پولیس کا ہے۔ مطلب ایک کہانی، ایک کردار، لیکن 3 طرح کے سچ۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ جی ناظرین، ایک سچ ہے مسلم لیگ نون کا، اور وہ سچ یہ کہتا ہے کہ عطاء اللہ تارڑ صاحب کو وزیر آباد سے گرفتار کر لیا گیا اور بعد ازاں ان کو فوری طور پہ رہا کر دیا گیا۔ اب سمجھنے کی بات تو یہ ہے کہ اگر فوری طور پہ رہا کرنا تھا تو گرفتار کیوں کیا گیا؟ لیکن ابھی ان کا سچ، ان کا بیانیہ مکمل نہیں ہوا۔ عطاء اللہ تارڑ صاحب کو وزیر آباد سے گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا گیا اور تھوڑی دیر بعد رہائی ہوگی، سمجھ لیں۔ اب نون لیگ یہ کہتی ہے کہ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور یہ جانتے ہیں، یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو ضمنی انتخابات ہے یہ ہارے ہوئے ہیں، اور ہار کی وجہ سے وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو تھا ناظرین اپوزیشن کا موقف۔ اب دوسرا سچ کیا؟ بہت حیران کن،
بڑا ہی عجیب. مطلب کہ حکومت جو اس وقت برسر اقتدار ہے وہ یقین کیجئے مکر ہی گئی. وہ اپنے سچ میں کہتی ہے کہ ہم نے تو ایسا کوئی کام ہی نہیں کیا. مطلب انہوں نے گرفتاری کی ہی نہیں. تو گویا کوئی جنات آئے، خلائی مخلوق آئی اور گرفتاری کر گئی. اور ناظرین تیسرا سچ وہ ہے پولیس کا. اور حکومتی مشینری اس صورتحال میں ظاہر ہے حکومت کا ساتھ دے رہی ہے. ابھی میں کسی بات کو صحیح یا غلط نہیں کہہ رہا، ابھی تو میں آپ کو مختلف سچ بتا رہا ہوں جو مختلف جماعتوں کا اپنا اپنا ہے. اور ہرگز اس میں کسی جگہ پہ مطلب یہ بڑا مضحکہ خیز بات ہے کہ ایک بندے کو پولیس ویگن میں ڈال کے گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا پھر چھوڑ دیا گیا، لیکن اس سے حکومت وقت انکاری ہے. اور نہ صرف حکومت وقت انکاری ہے بلکہ پولیس بھی انکاری ہے. اب کیا کیا جائے؟ یہاں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور سوالات ہیں یقیناً حکومت سے. تو کیا ناظرین اس کا مطلب یہ نکالا جائے کہ عطاء اللہ تارڑ صاحب نے پہلے تھانے فون کیا، وہاں سے وین منگوائی، وین منگوانے کے بعد جناب نے پولیس کا ترلا ڈالا. انہوں نے کہا کہ جناب علی آپ کی بڑی مہربانی، آپ آئیے مجھے گھسیٹیے اور گھسیٹ کے وین میں ڈال دیجئے، اور پھر اس سارے کی ویڈیو بنائیں، کیونکہ میں نے ضمنی انتخابات میں ہمدردی بٹورنی ہے بقول حکومت کے. مطلب ایک ایسا چودھری بننا ہے اور ایسا چودھری بن کے ووٹ ڈالنا ہے یا ووٹ مانگنا ہے معذرت کے ساتھ، جس کو پولیس گھسیٹتی ہوئی گاڑی میں ڈال رہی ہے اور مکمل ذلیل کر رہی ہے، ہر طرح سے ذلیل کر رہی ہے. اور پورا پنڈ یا پورا ایریا، وہاں کے لوگ، وہاں کے رہنے والے تمام لوگ اپنے چودھری کی ضلالت کو دیکھیں اور دیکھ کر وہ یہ فیصلہ کریں کہ نہیں اس بندے کو ووٹ ڈال. کیا کر رہے ہو یار؟ اگر حکومت وقت سے بلنڈر ہو گیا ہے تو عوام سے جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ کیوں صحیح بات نہیں بتاتے؟ کیا سمجھتے ہو اس کو؟ کیا یہ جو لوگ ہیں یہ پاگل ہیں؟ کیا ان کو شعور نہیں؟ کیا یہ دیکھ نہیں سکتے؟ کیا گونگے بہروں سے بات ہو رہی؟ کیا اندھوں سے بات کر رہے ہو؟ اگر کوئی بلنڈر ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر بھی عوام کو اعتماد میں لینا سیکھو. بند کرو یہ جھوٹ کی گردان. میں یہ کہیں نہیں کہہ رہا کہ حکومت ہمیشہ غلط ہے یا اپوزیشن ہمیشہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں عوام کو گمراہ کرنا، عوام سے جھوٹ بولنا، متواتر جھوٹ بولنا. بے شک وہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، وہ نواز شریف ہو، وہ مسلم لیگ نون ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو یا وہ حکومت وقت ہو، اگر کچھ غلط ہے تو اس کو دیکھ کے غلط مانو. اگر کوئی اپنا وزیر اپنی غلطی کرتا ہے، اگر غلطی کرتا ہے تو اس کا سزا اور جزا یہی حکومت وقت کا کام ہوتا ہے، نہ کہ اس کے اوپر ایک بلنڈر کے اوپر بلنڈر مارے اور ایک جو کام ہوا ہے اسے مطلب اس سے انکاری ہو. جو یہ کہاں کی عقل مندی ہے بھائی؟ مطلب کیا لگتا ہے کہ عوام کو نظر نہیں آ رہا؟ عوام پوچھے گی نہیں کل؟ میرا سوال ہے اور مؤدبانہ گزارش ہے کہ اتنے بڑے حقائق اور اتنے بڑے سچ کو چھپانا بے وقوفی ہے. اس سے شاید آپ کی شہرت میں اضافہ نہیں، آپ کی شہرت میں کمی آ رہی، آپ کے الفاظ بے جان ہو رہے ہیں. کو سوچنا ہو اور اس عوام سے ہم سب سے سچ بولنا ہو، کیونکہ آج یا کل جواب تو بہرحال آپ کو دینا ہی ہو.